جو جماعت کی طرف سے عنوان ہے وہ ہے اتحاد بین المسلمین۔ تو سب سے پہلے تو جو میں نے آیت آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، اور اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر مشرکوں کے ایک گروہ کفار کو مخاطب کیا تو فرمایا یا ایھا الکافرون، اور اگر اہل کتاب یہود و نصارہ کو مخاطب کیا تو فرمایا یا اہل الکتاب۔ اور جب باری آتی ہے اپنے مقرب، اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی، تو اللہ رب العزت وہاں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، حق تقاتہ، کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اگر تم اس دنیا سے جب رخصت ہو جاؤ تو اس حالت میں اس دنیا سے جاؤ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو، حالت ایمان میں اس دنیا سے جاؤ۔ اور دوسری جو میں نے ایک آیت کا جز تلاوت کیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی پیدا نہ کرو، فرقوں میں نہ ہو جاؤ۔ تو جب خطاب مومنوں کو کیا ہے، مسلمانوں کو کیا ہے، اللہ رب العزت مسلمانوں سے مخاطب ہیں، تو ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو بھی متوجہ ہونا چاہیے، ہمت گوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت آگے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اب آئیے موضوع کی طرف، عنوان کی طرف۔ عنوان ہے اتحاد بین المسلمین۔ ایک لفظ ہے اتحاد اور ایک ہے وحدت۔ آپ کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اتحاد یہ کہ اگر 10-12 کوئی مذہبی یا سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ کسی ایک نقطے پہ، کسی ایک معاملے میں کوئی ایک متفقہ رائے پیدا کر لیں، کسی ایک معاملے میں اتفاق پیدا کر لیں، جیسا کہ کچھ عرصے قبل عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر مختلف جماعتیں سیاسی اور مذہبی انہوں نے اتفاق رائے پیدا کیا اور اتحاد قائم کیا۔ اور وحدت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ جماعتیں ہیں، 10-12 مذہبی یا سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سب جماعتیں اپنی جماعتوں کو، اپنی کمیٹیوں کو تحلیل کر دیں، ختم کر دیں، اور کسی ایک امیر اور کسی ایک جماعت کے ماتحت ہو جائیں، سب جماعتیں ختم کر دیں، اسے کہتے ہیں وحدت۔ اور ہمارا عنوان ہے اتحاد بین المسلمین، یعنی مسلمانوں میں آپس میں اتحاد کیسا پیدا ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج امت مسلمہ کو آپ دیکھتے ہیں، آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ بہت انتشار کا شکار ہے اور فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں ایک نت نیا ایک فتنہ اور ایک فرقہ جو ہے وہ جڑ پکڑ رہا ہے اور مضبوطی پکڑ رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن اور سنت کے قریب آنا چاہیے، ہمیں ان علماء کو سننا چاہیے کہ جو معتدل ہیں، جو درست عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو فرقہ واریت کی اس آگ کو بھڑکاتے نہیں، ہمیں ان علماء کو سننا چاہیے۔ اور دوسری بات، اس سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں کہ آپ کبھی کسی پہ کسی قسم کا فتویٰ نہ لگائیں، کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا سکیں، کسی کو برا بھلا نہ کہہ سکیں۔ ایک سادہ سی مثال کہ آپ کے مسجد ہے، آپ اس مسجد کے روزمرہ کے 5 وقت نمازی ہیں، اور اگر آپ کی مسجد میں کوئی غیر مسلک یا کوئی غیر آدمی آ جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ کیا آپ اس کو وہیں دور سے ہی دروازے پہ کہہ دیں گے بھائی تم اس مسجد میں نہ ہو؟
حالانکہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں تو اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے تو اپنے اخلاقیات سے اپنے دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا لیا۔ آپ کو یاد نہیں وہ واقعہ کہ ثمامہ بن اسال کو جب گرفتار کر لیا گیا اور ان کو مسجد نبوی میں ستونوں سے باندھا گیا تو صحابہ تو تیار ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں اللہ کے رسول، ہم صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ دشمن کو گرفتار کر لیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کیا تربیت کی اپنے صحابہ کی، کیا فرمایا؟ کہا کہ اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو، اس کا خیال رکھو۔ اور کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا، اس نے دیکھا اللہ کے دشمن نے کہ یہ نبی کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن نے کہ اس مسجد میں تو چاہے کالا ہو، کالا کلوٹا ہو، غلام ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، جس طرح کا بھی ہو، وہ تو پاؤں سے پاؤں ملا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اپنے اخلاق سے، اپنی عادات سے غیروں کو اپنا ہم نوا بنائیں، اپنے قریب لائیں، اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ تو اجتماعیت، اتحاد، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے کچھ ملنے جلنے والے ہوں، میں ایک حلقہ احباب بناؤں۔ بچہ کوئی اسکول میں جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوست بناؤں۔ اگر آپ میں سے کوئی بچہ اسکول میں جائے اور وہ یہ کوشش کرے کہ میرا جو دوست ہو وہ صرف اہل حدیث ہو، تو اس طرح تو وہ دوست نہیں بنا پائے گا، اکیلا رہ جائے گا۔ اور انفرادیت بندے کو مار دیتی ہے، بندے کو ختم کر دیتی ہے۔ جو شاخ اور جو ٹہنی اگر درخت سے جدا ہو جائے تو وہ راکھ بن جاتی ہے، وہ خزاں اور بہار کا موسم نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح جو قطرہ سمندر سے جدا ہو جائے وہ جذب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے اندر سمندر کا جلال پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی ہار ہو، اس ہار کا ایک موتی اگر ٹوٹ کے گر جائے تو وہ موتی کسی کے گلے کا زینت نہیں بن پاتا۔ اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں، کسی پہاڑ سے کوئی پتھر اگر لڑک جائے اور گر جائے تو وہ کھائیوں کی نظر ہو جاتا ہے، اس کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ وہ تو پستیوں میں چلا جاتا ہے، کھائیوں میں گر جاتا ہے، وہ تو کسی کام کا نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس موضوع کی مناسبت سے آپ کے گوشہ گزار یہی کچھ گزارشات کرنی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی اور سوچ سمجھ کر کسی کے متعلق رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اس دور کی بہت بڑی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد پیدا کریں اور فرقہ نہ ہوں۔ ہے کہ جو کچھ سنا اور میں نے بیان کیا، ہم سب کو اللہ رب العزت اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔